بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سوائے اس کے نہیں کہ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو کہ اللہ کے سوا اور کے نام سے پکاری گئی ہو حرام کیا، پس جو لاچار ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ صدق اللہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے اور آیت نمبر 173 ہم نے پیش کی۔ عربی زبان میں دم کے معنی خون، اور یہ خنزیر کا گوشت اور خون کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ہم پیدائش، تکوین شریعت کی پہلی کتاب اور اس کے چوتھے باب کی 10 اور 11 آیت۔ فقال ماذا فعلت صوت دم اخیک صارخ العلاج من الارض فلان ملعون انت من الارض التي فتحت فاما لتقبل دم اخی من ادیک۔ پھر اس نے یعنی خدا تعالیٰ نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اب تو زمین کی طرف لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا، تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ عزیزان محترم، قبل اسلام تقریباً 600 سال پہلے کتاب مقدس کو مکمل کیا گیا، اور یہ توریت مقدس کی یہ پہلا سورہ یعنی تکوین یا پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے بدست یہ مرتب کیا گیا تھا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن پہلے فعل سرزد ہوا، بعد میں قانون بنا۔ تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید و شکر کائنات اور اس کائنات کے تمام ہر شے کے حقیقی خالق اور مالک کے لیے سزاوار ہے کہ اسی نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ لائق و فائق بنایا اور اپنے علم عرفان سے اس نور سے اس کے قلب اور نظر کو، ذہن کو منور کیا۔ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان دنیا میں زندگی گزارے، اور جب اس کے حضور پیش ہو تو سرخرو ہو، شرمندگی نہ ہو۔ حقیقی عرفان علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان محترم، آج ہم جس چیز کو لفظ لے کر چلے ہیں یا جو لفظ دیا گیا وہ خون کو مختلف زبانیں مختلف الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ تو آج کا پہلا سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خون کا جاندار بالخصوص انسان کے جسم میں کیا کام اور مقام ہے؟ عزیزم، اس سوال کا تعلق دراصل بنیادی طور پر جو ہے وہ سائنسی انداز میں ہے، لیکن ہم لفظ خون کو مختلف زبان میں پہلے آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ عربی زبان کو دم کہتے ہیں، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم اسلام کے جسم جو پتلا تھا اس میں دم پھونکا تھا، یعنی روح پھونکی تھی۔ تو عربی زبان میں دم کہتے ہیں خون کو، اور عبرانی زبان میں کہتے ہیں روح، یعنی کہ اس جان کو، روح کو رواق کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اور روسی زبان ہے کروف، اردو اور فارسی میں خون یا لہو۔ جیسا غالب نے کہا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ بنگلہ زبان میں رکتو، نیپالی زبان میں رگات، ہندی میں خون خے سے نہیں کھے سے ہے، اور سندھی میں رت، پشتو زبان میں وینا اور پنجابی میں خونا کہتے ہیں، انگلش میں دا بلڈ۔ ہم کوئی بھی شے کھاتے یا پیتے ہیں، اگر مضر سحر ہو یعنی صحت کے لیے مضر ہو تو وہ چند ہی لمحے کے بعد اس کا اخراج ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم جب غور کریں اور جو چیز مفید ہو اور جس کے ذریعہ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر 4 چیزیں بنتی ہیں کھانے کے بعد، اور وہ 3 چیز کا جسم سے اخراج ہونا لازمی ہے، 1 چیز کا جسم کے اندر رکنا ضروری ہے۔ پہلا ہے بول براش، بول یعنی یورین کا اخراج لازمی ہے، اگر زیادہ دیر روک لیا جائے
تو پھر وہ کڈنی پرابلم ہوگا، گردے کا کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے۔ اسی لیے جب گرمی زیادہ ہو یا ویسے بھی ہو، پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب گرمی کے موسم ہو تو شکنجی وغیرہ یا شربت اس چیز کا استعمال ہو۔ دوپہر میں کچی لسی، اس سے کیا ہوگا کہ یورین کا اخراج صحیح ہو۔ دوسری چیز ہے فضلہ، اسٹول، اس کے اخراج بھی بہت ضروری۔ اگر زیادہ دیر روک لیا جائے تو معدے کا سرطان یا معدے کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ سرطان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے بلغم یا فلیم کا اخراج، اگر اس کو بھی روک لیا جائے بار بار تو پھر وہ پھیپھڑے کا سرطان بن جاتا ہے۔ عزیز و تین کو نکالنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے خون، یعنی چوتھی چیز بلڈ کہتے ہیں۔ ہرگز اس کا اخراج نہ ہو کسی صورت میں بھی۔ ہاں اگر کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو بات دوسری ہے، اس میں ثواب بھی ہے اور کسی کا جان بھی بچانا ہے۔ تو خون کا تو جسم میں موجود ہونا لازمی ہے، اور خون ہی سے اطفال یعنی جو بچے ہوتے ہیں ہڈیوں کے لیے ان کے لیے گودے بنتے ہیں، اور اس گودے میں جتنی توانائی ہے اس کے جسم میں ہڈیاں بڑھیں گی اور اس کا قداور ہوگا اور وہ بچہ صحت مند کہلائے گا۔ خداوند متعال نے ہمارے جسم کے اعضاء کو درست ناپ تول کر بنایا، اور اس سارے نظام میں بالخصوص خون کا جو نظام ہے اس کا بڑا دخل ہے۔ خون دل سے باہر آتا ہے اور واپس دل میں جاتا ہے، جس کو شریان اور ورید کہتے ہیں۔ جہاں سے جسم میں واپس جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ورید۔ اب اس کو بآسانی یاد کرنے کے واؤ سے ورید، واؤ سے واپسی۔ وہ جو کاربن یا فسادی خون ہوتا ہے وہ دل میں جاتا ہے اور فائن ہو کے جب واپس آتا ہے جسم میں سیراب کرنے کے لیے، اس کو شریان کہتے ہیں، وہ شین سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ خون پرانا عہد نامہ میں 155 مقام پر 155 اور نیا عہد نامہ میں 95 95 کل 250 یعنی 250 مقامات پر ہیں، اور ہم خون سے متعلق 46 آیات ہم دیکھتے ہیں۔ مختلف خون ہے، خون ریزی ہے یا خون دیگر چیزیں آیات ہیں۔ اس طرح 296 یعنی 296 مرتبہ کتاب مقدس خون کا ذکر آیا ہے، اور قرآن شریف میں خون جو ہے وہ 6 مقام پر ہے، لیکن ٹوٹل ہم جب کرتے ہیں اس میں مزید اور تو وہ 24 مقام پر آتا ہے کل۔ اب آئیے ہم جب غور کرتے ہیں جو سرنامہ کلام میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پیش کی تھی، اس میں یہی ہے سوائے اس کے کہ نہیں تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جو اللہ کے نام سے پکاری جائے حرام کیا۔ بس لاچار ہو جائے، نہ کسی سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اسی بات کو 16واں سورہ ہے، اس کے 115 نمبر آیت میں بہت مختصر کر کے دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں پہلا ذکر جو ہے وہ کتاب مقدس میں جو تکوین یعنی پیدائش کے چوتھے رکوع کی 11 اور 10 اور 11 آیت میں مکمل طور پر جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، جس کو قائن نے اپنے چھوٹا بھائی حابل کو قتل کر دیا تھا، تو پروردگار عالم نے اسے پکار کر کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکار رہا ہے، اس کے جب آواز دی۔ تورات مقدس اس کے شریعت کی دوسری کتاب جس کا نام ہے خروج، اس کے 20ویں رکوع میں 10 احکامات دیے، جس میں ایک احکام یہ ہے کہ لا تقتلوا، تو قتل نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، یعنی کسی بھی انسان کا خون نہ کرنا۔ ایک انسان کا جان بچانا پوری انسانیت کے جان بچانے کے مترادف ہے، ایک انسان کا خون پوری انسانیت کے خون کے مترادف ہے۔ اس حکم کو سزائے موت نہیں بلکہ قتل سے منع کیا گیا، اور اسی حکم کو انسانی زندگی کا احتراماً تاکید کی گئی ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو شریعت کی تیسری کتاب احبار، جس کو جناب موسیٰ کی شریعت بھی کہا جاتا ہے، شریعت موسوی، وہاں سے پہلے منع کرنے کا فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پاک اور ناپاک کا ذکر ہے، جسے حرام یا حلال کہا جاتا ہے۔ چونکہ ترجمہ کیے گئے تھے تو اسی لیے وہاں حلال و حرام نہیں، پاک اور ناپاک دونوں جانوروں کا نام موجود ہے۔ اس میں تو سور کا نام بتایا، اس میں بہت سارے نام بتائے گئے ہیں، پرندے بھی اور چوپائے بھی، کہ کون کون سے حرام ہیں جس کو نہیں کھانا چاہیے۔ عزیزان محترم، جس میں ہم جب غور کرتے ہیں تو خون جسم میں پایا جانے والا ایک مادہ ہے، ایک مائع مادہ ہے، یعنی لیکوڈ، جس میں خون کے جو سرخ خلیات ہوتے ہیں یعنی ریڈ سیل، اور خون کے سفید خلیات یعنی وائٹ سیل، اور پلیٹلیٹس ہوتی ہے اس میں، اور پلازما پایا جاتا ہے۔ تو خون کی مقدار کے مکمل جانچ کے لیے CBC کروایا جاتا ہے، تو اس میں فرق پایا جاتا ہے
کہ پائے جانے والے خون کے جو ذرات اس سے اندازہ لگایا تھا کہ ریڈ سیل کتنا، وائٹ سیل کتنا ہے، اور اس کے اقسام کے پیمائش کے پر خون کے خلیات کے اہم کام سونپے گئے ہیں۔ کس نے کیا یہ پروردگار عالم ہے جو انسان کے جسم میں رواں دواں اس خون کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ تو جسم میں 3 احکام پائے جاتے ہیں اس خون میں۔ پہلا ہے ریڈ سیل یعنی سرخ خون کے خلیات، وہ ہوتے ہیں تو پورے جسم میں آکسیجن پہنچاتے ہیں، اس لیے کہا کہ پانی زیادہ مقدار میں پیو، پانی کے اندر آکسیجن ہے۔ اب چونکہ انسان سجدہ نہیں کرتا زیادہ، یوگا جو لوگ کرتے ہیں وہ سر کے بل بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کے دماغ تک وہاں تک خون بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ کھڑا رہتا ہے یا سوتا ہے تو اس حالت میں خون جو ہے دماغ میں کم پہنچتا ہے۔ اب باریک باریک نسیں ہیں آنکھوں میں بھی، وہاں بھی خون پہنچاتا ہے۔ پروردگار عالم اس انسان بلکہ ہر کائنات کے ہر شے کا بالخصوص انسان کو دستکار ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ دوسرا ہے خون کے سفید خلیات یعنی وائٹ سیل، اور وہ کس لیے کیوں بنایا پروردگار نے؟ وہ انفیکشن جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی مدد دی ہے، اور پلیٹلیٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو چوٹ لگنے کے بعد جسم میں خراش آ جائے یا کٹ جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو خون کو وہاں تک پہنچنے میں یعنی جسم میں سے باہر نہ جائے تو اس کو جما دیتا وہاں جا کر، جمنے مدد۔ یہ بھی سی بی سی کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہاں جانچ کرتے ہیں کہ بہت سے خون کے پہلوؤں کی پیمائش کی جاتی ہے۔ فرق کے ساتھ جب سی بی سی خون کے سفید خلیوں کے وائٹ سیل کے بارے میں مزید تفصیلات دیتا ہے، اور خون میں خون کے جو خلیات پائے جاتے ہیں وہ پلازما نامی ایک مائع ہوتا ہے، پانی اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ انفیکشن، کینسرز یا خون کے عوارض سے 2-4 ہوتے ہیں، جس سے بچوں کے خون کو خلیوں کو پروٹینز کی تعداد اور قسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، تھراپیاں اور دوائیں بھی ان کے خون میں تبدیلی کر سکتی ہیں۔ ایک اور چیز اقراض خون، جس کو بلڈ پلیٹس کہتے ہیں اور صفیحہ عربی زبان میں، انہیں خون میں موجود ہوتے ہیں جن کو خون کے ٹکیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ سب علم ہے کہ خون کے جو 2 قسم کے ذرات ہیں بہت مشہور ہے، وائٹ سیل اور ریڈ سیل۔ تو وائٹ سیل جو سفید ذرات ہیں، اسی طرح خون کے اندر بلڈ کانٹینٹس یعنی کاؤنٹس کرتے ہیں اس میں، جو ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں، اور یہ سفید ذرات وائٹ سیل کی طرح بے رنگ ہوتے ہیں، تاہم اس کی شکل جو ہے سرخ یعنی ذرات ریڈ سیل کی طرح تشتری نما ہوتی ہے، اور جسامت میں سرخ کا 1/3 ہوتے ہیں، اور 1 مکعب ملی میٹر میں ان کی تعداد قریب 2.5 لاکھ ہوتی ہیں۔ یہ خون کو جمانے میں مدد دیتی ہے، اور زخمی ہو جانے پر ان کے ایک خاص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے جو خون کو دہی کی طرح جما دیتا ہے۔ عزیزم، ہم نے کبھی غور کیا کہ پروردگار عالم انسان کے جسم میں خون کو کس مقدار میں اور کیسے رکھتا ہے؟ سائنٹسٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ دراصل پلیٹلیٹس انسان کے خون کے اندر گردش کرتے ہوئے پلیٹ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جن کے گرد جھلی ہوتی ہے، اور ان کا نام اور کام جسم کے خون کے انخلا کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ خون کے انجماد میں مدد دیتے ہیں، یعنی ان کی غیر موجودگی میں کسی بھی زخم کی صورت میں خون بہتا رہتا ہے۔ امراض باطنیہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس بنیادی طور پر بلیڈنگ کو پلگ کرتے ہیں، یعنی خون کے گردش کو کے ساتھ جو گردش ہوتی ہے اور کہیں بھی کٹ لگ جائے یا خراش آ جائے، اس صورت میں وہاں جمع ہو کر کلاؤڈز یعنی خون کے لوتھڑے بناتے ہیں۔ عزیزم، جب ہم دیکھیں پھر ان کے کام کیا ہیں، ان چھوٹی چھوٹی ایسی پلیٹس ہیں جو کسی بھی جگہ جہاں سے خون کا اخراج ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کر بند باندھ دیتے ہیں، یعنی بیرونی ہو یا اندرونی، دونوں صورت میں۔ عزیزم، اب غور کرنا یہ ہے کہ یہ عمل انسان کے جسم میں جاری رہتا ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس دوران خراش آ سکتی ہیں، یا جیسا کہ اگر سر پر چوٹ آ جائے تو دماغ کے اندر نازک کیوٹریٹ ہوتی ہیں، اور وہاں اندرونی خون طور پر خون جو ہے اس کا اخراج تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اسی کی کمی کو یعنی نقصان ہو کر ہوتا ہے، اور غیر موجودگی میں خون دماغ میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی غیر معمولی دواؤں کا سبب بنتی، اس سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس کی جسم میں کمی ہو تو برین ہیمریج میں دماغ میں نس کے پھٹنے سے یا خون رسنے کے عمل شروع ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ سائنسی عمل ہے، سائنسی باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کے جسم میں پلیٹلیٹس
کی تعداد 25,000 یا 10,000 تک بھی گر جانا یعنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ اس کے بعد مصنوعی طور پر اس کے جسم میں یعنی مریض کے جسم میں پلیٹلیٹس لگا کر ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مینول طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے۔ تو اس ساری باتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ پلیٹلیٹس کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ خدا والے، عرفان والے کہتے ہیں گناہ کی وجہ سے، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی سزا پائے گی۔ لیکن امراض باطنیہ کے ماہر کہتے ہیں کہ جس میں پلیٹلیٹس کی کمی کی کئی وجوہات ہیں، ان میں انفیکشن، گردوں کی بیماری اور کئی ادویات کا اثرات کے بعد جس میں مدافعت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام ادویات کی مدد سے پلیٹلیٹس کو اپنا کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلاٹ یا خون کا لوتھا نہ بنا پائے۔ اسٹنٹ کی صورت میں قدرتی طور پر پلیٹلیٹس اسٹنٹ کی جگہ اس کے دل کے شریان میں حرکت کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خراشوں میں جا کر کلاٹ بناتے ہیں، یعنی وہاں بھی اس طرح مریض کے دل کو خون کے فراہمی میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایسا من دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مریضوں کا معالج انہیں ان کی ضرورت کے مطابق ادویات دیتے ہیں، لیکن والدین سے خون کے گروپ منتقل ہوتے ہیں۔ اور ایک واقعہ یہاں خدمت پیش کر دیں۔ عالموں کے استاد رات کی تاریکی میں چھپ کر کے مولا کائنات حضرت مسیح سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ دوران گفتگو ایک نئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نئی پیدائش کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ تو اس عالم سردار نے تیش میں آ کر یوں گویا ہوئے۔ یہ واقعہ یوحنا نبی کے معرفت رسول کی معرفت لکھی گئی 3 باب کی 4 اور 6 آیت میں۔ اس عالم دین کا نام نیکودیمس نے جناب مسیح سے سوال کیا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور 6 آیت میں ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ 70 عالم کو استاد حضور مسیح سے نئی پیدائش کے متعلق بحث کرتا ہے۔ اب فرض کریں اس 70 عالم کو استاد کسی طرح شکم مادر میں دوبارہ داخل ہو کر دوبارہ پیدا ہو جائے تو کیا اس بری شریعت میں یا فطرت میں، کیونکہ خون میں ہے، وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ جو جسم سے جسم پیدا ہے، یہ مطلب رکھتا ہے کہ انسانی والدین سے پیدا ہونے والے بچے جسمانی ساخت اور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ مجازی اور اخلاقی کیفیت اور متعدد امراض کے میں چھوت چاچی جو بیماریاں پیدا اس میں وہ منتقل ہوتی رہتی، اولاد میں پائی جاتی ہیں، جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ عزیزم، اسی لیے کہاوت مشہور ہے کہ باپر پوت پراپت گھوڑا اور بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ یہ ہندی مثل ہے۔ جب ہم غور کریں کچھ نہ کچھ خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے، مگر اپنے نجات کے سلسلے میں بے بس اور بے امید ہوتے ہیں۔ لیکن جو پلیٹلیٹس کی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہیں، یعنی انہیں اپنا کام کرنے سے روک دیتی ہیں، اور انسان پھر زندوں کی زمین پر رہنے کا قابل نہیں ہوتا۔ عزیزم، پلیٹلیٹس بنتا ہے ہڈی کے گودے سے، اور اس ہڈی کو گودا جو بنتا ہے وہ خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے۔ اب غذا کی فراوانی کے باوجود بندہ مر جاتا ہے۔ کیا اس مردے کو، اس فوت شدہ انسان کو غذا دے کر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہرگز نہیں۔ اچھا، فریش کوئی خون بلڈ دے دے اسی کے خاندان کا، اسی گروپ کا، جب بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے بالکل نہیں۔ یا اس فوت شدہ شخص کی ہڈیوں میں نیا گودا ڈال کر کے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ماننا پڑے گا جس نے انسان کی ابتدا میں بنایا وہ اس کی ہر پارٹس آف باڈی سے واقف رکھتا ہے، بالکل واقفیت ہو سے۔ اگر کوئی مادرزاد نابینا ہو اور وہ مٹی میں تھوک کر وہ بنانے والا اس مٹی کو گونتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلا بنا کر اس کی آنکھ میں رکھ دیتا ہے۔ اب عقل حیران ہے کہ چند لمحے کے بعد اسے کہتا تو جھا کر دھو لے، وہ دھو لیتا اور بینا ہو جاتا، دیکھنے لگتا ہے۔ بتائیے وہ باریک باریک نسیں وہ مٹی کے ڈھیلے کے اندر کیسے داخل ہو گئیں، اور اس میں سے خون جاری ہو گیا، وہ بینا ہو گیا کیسے؟ یہ وہی کر سکتا جو نور ہو، اور نور ہی نور کو عطا کر سکتا ہے۔ عزیزم، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ 4 دن کے دفن شدہ بدبودار لاش جو اس انسانی باڈی کا اصلی خالق اور مالک
کلمت اللہ نے صرف اس کا نام لے کر آواز دیا تھا، لازر باہر آ۔ البتہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ اذن اللہ کی صدا آئی۔ اگر آئی ہوتی تو شرح کے عالم جو طاق میں بیٹھے تھے وہ انہیں صلیب تک نہ لے جاتے، یعنی مسیح کو صلیب تک نہ پہنچاتے۔ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ممات بعد الحیات یعنی یقین نہیں رکھتے۔ اس قبر میں اور بھی تو اس قبرستان میں اور بھی تو لازر پڑے ہوں گے، ابدین سو رہے ہوں گے اپنے قبر میں، لیکن عزیزو جب غور کرتے ہیں اس کا تو لازر کا جو نام لیا، روح اللہ کی صدا اس تک پہنچی اور جسم سے ٹکرائی، اور 4 دن کے دفن شدہ بدبو دار جسم میں خون کی گردش رگوں پے میں دوڑنے لگی۔ ریڈ سیل یا وائٹ سیل اپنے اپنے مقام پر رواں دمہ ہو گئے، اپنے اپنے کام کرنے شروع کر دیا، پلیٹلیٹس کا بھی کام شروع کر دیا، ہر اعضاء کے بندن کھلنے لگے، نسوں میں دوڑنے لگی ہر چیزیں، ہر مقام پر پہنچا۔ کتنی دیر میں؟ ایک بلڈ اگر آپ بوتل چڑھائیں تو کتنی دیر میں؟ 6 گھنٹے لگے۔ وہاں تو نکلے ہوئے زبان سے الفاظ ہوئے اور سارے کام ہو گئے، اور تب وہ اس میں حرکت آئی اور وہ کھڑا ہو گیا، قبر سے نکل کر باہر آتا، کفن سمیت باہر نکل کر آیا۔ لیکن عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داعی شرع کے کو دخل اندازی کا سے روک دیا، موقع نہیں دیا اسے۔ ہمارے آقا مولا کائنات کے صاحب شرع نے شریعت کے پردے میں فضل فرماتے ہیں، کیا؟ اب اس کو زندوں کا لباس پہناؤ۔ کیوں کہ اب یہ زندہ ہو گیا، اور زندہ انسان کو مردے کا لباس کفن نہیں پہنایا جا سکتا۔ آپ نے غور کیا؟ یہ اس روح نے، اس خون کی گردش نے کیسے وہاں کام کیا؟ روح کیسے آئی؟ تو جو روح اللہ ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ عزیزان من، اتنا بڑا معجزہ، دفن شدہ بدبودار لاش کو زندہ کر کے قبر سے خود وہ نکل آیا، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قیامت کا منظر پیش کر دیا۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا، تو بے یقینوں کو یقین دلایا کہ جس کو خدا چاہے دیں اور وہی نجات پائے گا۔ اگر معجزہ کوئی اور کرتا تو بڑے بڑے نگاڑے بجنے شروع ہو جاتے، لیکن جب شرع کے عالموں کے حلوے مانڈے پر جب زوردار ضربت لگی اور شریعت کی ڈور ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو انہوں نے برسوں کی محنت اور امید پر جب پانی پھرتے دیکھا کہ کبھی 5 روٹی اور 2 مچھلی سے 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا، کبھی 7 روٹی اور چھوٹی چھوٹی کچھ مچھلیوں سے 4000 نے کھانا کھایا، اور پیٹ بھر کر سے مرد نے، بچے عورتیں اس کے علاوہ۔ کبھی دیکھا کہ تنہا ہیکل میں کھڑے ہو کر سب کو للکارا اور دفن شدہ بدبودار لاش کو زندہ کی۔ یہی تو جلال کا کمال تھا اور کمال کا جلال۔ عزیزان محترم، علم پر گھمنڈ اور عقل ابلیس کے جب تابع ہو جاتے ہیں تو پھر چیخ کر یہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ عزیزان محترم، آخر یہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا؟ بڑے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، عیب ڈھونڈا جائے، بڑے بڑے ڈھونڈے بیٹھے کر کے، لیکن مقدسہ وہ ماں مریم مقدسہ پر عیب نہ نکال سکے، اور نہ ہی ابن مریم میں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ آئیے جلال کے اس بھید کو جانتے ہیں، اس راز پر پردہ اٹھاتے ہیں جو روایت نہیں بلکہ آیات میں ہے۔ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 5 باب کی 21 اور 22 آیت، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اور 26ویں آیت میں، کیونکہ جس طرح باپ اپنے پر زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو یہ بخشا کہ آپ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جسمانی طبعی زندگی دی، اور دوسری صورت میں حضور المسیح کو ابدی زندگی دیتے ہیں، اور زندگی خون سے بنتی ہے۔ استثناء میں ہے، ایک مرقوم ہے کہ فقط اتنی احتیاط ضرور کرنا کہ تو خون نہ کھانا، کیونکہ خون ہی میں جان ہے، تو گوشت کے ساتھ خون ہرگز نہ کھانا۔ تو آج کے میڈیکل سسٹم میں خون میں زندگی بتایا جاتا ہے، اس لیے خون دیا جاتا ہے۔ عزیز، اس بھیڑ میں اس عورت نے جسے 12 سال سے خون جاری تھا، وہ اپنی زندگی کے بالکل نا امید ہو چکی تھی، اور کاشانہ دل میں کسی گوشے میں حضور المسیح کے قریب جا کر ان سے کچھ چھونا چاہتی تھی، اور جیسی وہ کسی طرح پہنچتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر ان کے ابا کے دامن کو چھوا، اور فی الفور اس کا خون بند ہو گیا۔ دل کی تمنا پوری ہوئی، کاشانہ دل میں وہ امنگ پا چکی تھی۔ لیکن افاقہ پہلے کیا تھا کہ مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کی، ابھی یہ ہے کہ چھوتے ہی ابا کے دامن وہ شفا یاب ہو چکی، اور وہ چپکے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اسی وقت خداوند نے کہا، کس نے مجھے چھوا؟ کون ہے؟
چونکہ دیکھنے والے عالم الغیب، اس نے دیکھا کہ مجھے جس نے چھوا وہ چپکے سے کیسے جا سکتا ہے؟ ایمان جس پر رکھنا ہلاکت سے بچ سکتا ہے، تو ابھی ایمان نے چھوا تھا، چونکہ وہ خاتون ایمان بھرے دل سے چھوئی تھی، اور جو ایمان لیا تھا اس کو نجات مل جاتی۔ عزیزم، آپ نے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب صلیب پر تھے اور ان کے دائیں بائیں دو ایسے بھی شخص صلیب پر تھے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا تھا خداوند جب اپنی بادشاہی میں آنا تو ہمیں اجازت رکھنا، گویا کہ ایمان لے آیا تھا۔ تو ایمان کسی وقت بھی لایا جا سکتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں، ہزار خوف ہو، لیکن زباں ہو دل کے رفیق، اور یہی رہا ہے عزت سے قلندروں کا طریق۔ عزیزم، وہ جس نے کہا تھا کہ آپ اپنی بادشاہی میں یاد رکھنا، تو خداوند نے فرمایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ جو عورت جس نے مس کیا تھا، چھوا تھا مانا کہ وہ قبا کو، وہ شکر گزاری سے بھر گئی تھی۔ اس نے اتنے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ خداوند نے سارے میں ہم ایمان لائے اور اطمینان دیا، خداوند نے اسے اطمینان دیا تھا۔ اطمینان ہی تو ہے جو ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند نے پوچھا تھا، بس چند دو آیت پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے چونکہ دقیقہ بہت ہی کم ہے۔ یاد دلاتے چلیں کہ قیصر فلپی میں ایک آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ ابن آدم کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، کسی نے کہا کہ ایلیا، کسی نے کہا یرمیہ نبی میں سے کوئی ایک۔ تب آپ نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پس نے جواب دیا، مولا آپ تو خدا کے بیٹا مسیح ہیں۔ میں نے اسے مبارک کہتے ہوئے کہا کہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ باپ نے تمہیں دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری فسا، جب اس رات جسے عشاء ربانی کہا جاتا ہے، اس رات آپ نے روٹی لی اور توڑ کر کے سب کو کہا کہ یہ میرا بدن ہے، کھاؤ، اور اس کے بعد وہ شیرہ اٹھایا، کہا کہ یہ میرا عہد کا نیا خون، نیا عہد کا میرا خون، اسے پیو۔ عزیزم، آج بھی یہ عشاء ربانی لوگ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کیا واقعی خون پیتے ہیں؟ نہیں، ایک رسم ہے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو یہ رسم پوری کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کو یاد رہے کہ ہم نئے عہد میں ہیں، اور عہد یہ آخری عہد ہے۔ اور جب خداوند نے پھر آئیں گے، اب وہ خون کی بات نہیں ہوگی بلکہ عدالت کی بات ہوگی۔ عزیزم، غور کیجیے گا کہ ہمارے جسم میں رگ و پے میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ کون دوڑاتا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک بنتا ہے، جب چاہے ہماری روح نکال لیتا ہے۔ جس میں سے خون اگر نکل جائے تو انسان اب اس مقام پر نہیں رہتا۔ عزیزم، اب دامن وقت گنجائش نہیں، اگلی نشست پر ہم ہڈی پر گفتگو کریں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ لیکن چلتے چلتے اسکرین پر آپ واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر جو بھی ہو، آپ اپنے قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔